الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے خیر مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا ولیًا یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قال رب اجعل لی آیات قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا یا خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا کاف یا عین صاد۔ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی جب اس نے پکارا اپنے رب کو، چپکے عرض کی، اے میرے رب، میری حالت یہ ہو گئی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر کے بال بالکل سفید ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے، اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہوا ہے۔ میرے رب، اے میرے رب، اور میں نامراد رہا ہوں اور میں ڈرتا ہوں ورثہ سے میرے بعد، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس بخش دے مجھے اپنی طرف سے ایک وارث جو وارث ہو میرا اور وارث ہو یعقوب کی آل کا، اور اسے تو اپنا پسندیدہ بنا۔ اے زکریا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک بچے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی اور ہم نام اس سے پہلے۔ حضرت زکریا نے عرض کی، میرے رب، کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوں ہی ہوگا جیسا کہ تیرے رب نے فرمایا کہ اس قبر سنی میں تجھے بچہ دینا آسان بات ہے میرے لیے، میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا اس سے بیشتر، حالانکہ اس وقت تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، کر دے میرے لیے اس کی کوئی علامت۔ جواب ملا کہ علامت یہ ہوگی کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک، حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا۔ پھر آئے اپنی قوم کے پاس عبادت خانے سے نکل کر تو اشارہ سے انہیں سمجھایا کہ تم سب تسبیح پڑھو اپنے رب کی صبح اور شام۔ اے یحییٰ، پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے، اور ہم نے عطا کی انہیں دنائی جبکہ وہ بچے تھے، نیز عطا فرما دی دل کی نرمی اپنی ذات سے اور نفس کی پاکیزگی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کا، اور جابر اور سرکش نہ تھا، اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ انتقال کرے گا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ پچھلے فرمان الہی میں سورۃ کاف پوری ہوئی۔ سورۃ کاف بڑی عظمت اور برکت والی سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی پہلی 10 آیات دن کو پڑھے گا، جو اس کی پہلی 10 آیات دن کو پڑھے گا اور 10 آیات آخری رات کو پڑھے گا تو اس کو سراپا نور بنا دے گا۔
جو سورۃ کاف کو پڑھے گا تو اس کے منہ سے لے کر آسمان تک نور ہوگا، اور جو جمعہ کے دن اس سورۃ مبارک کو پڑھے گا تو قیامت کے دن اس پر نور ہوگا اور اس کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس طرح اصحاب کاف کے نام اگر لکھ کر درخت کے پتوں پر پھیلا دیے جائیں تو بارش ہو جائے گی، اور اگر ان کے نام لکھ کر آگ کے قریب کیے جائیں تو بارش بند ہو جائے گی۔ سورۃ کاف نازل تو اس وقت ہوئی جب مشرکین مکہ نے یہود و نصارہ کی ماں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 سوالات پیش کیے کہ روح کیا ہے، صحابہ کاف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا۔ تینوں سوالوں کے جوابات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفصل دیے، لیکن اس میں پڑھنے والوں کے لیے بہت ہدایت بھی بیان کی گئی اور ہر سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ پہلی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی کمی یا نقص نہیں ہوتا۔ دوسری یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اس کے لیے دونوں جہانوں کی خوشخبری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات اور آرام قربان کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہو جاتا ہے اور مخلوق کے لیے قابل احترام ہو جاتا ہے۔ اس کی بارگاہ اس کی یادگار بنانا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت سکھانے کے لیے اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اس کے سامنے زمان و مکان کا پردے نہیں رہتے۔ وہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور جنگلات کے درخت قلم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور تعریفیں لکھ کر ختم نہیں کر سکتے، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ یہ اس لیے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے سامنے بغاوت کر کے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان سے یہی کہلوایا کہ آپ ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں، اور آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے ہدایت معجزات صادر ہوئے جو ما فوق الفطرت تھے، تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ نے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا، اندھوں کو بینا کیا، کوڑ کے بیماروں کو تندرست کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو شیطان کی اس طرح کی چلاکیوں سے بچانے کے لیے فرمایا کہ وہ بشر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر ساری کائنات رقص کرتی ہے، سورج کی گردش رک گئی، اندھے درست ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازل سے ابد تک تمام خبریں سنا دیں، اور اس طرح محیر العقول معجزات ظاہر ہونے پر خطرہ تھا کہ کہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، اس لیے فرمایا کہ سب کا مالک خالق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا اور ساری مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کا پابند کیا۔ اس لیے آخر یہ حکم سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور اس کی عبادت اس طرح کرنی ہے کہ اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو۔ جب بھی دل میں دنیا کی خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم اور رضا سے ٹکرائے تو دنیاوی خواہش کو ترک کر دینا اسلام اور عبادت ہے۔ آج کے فرمان الہی سورۃ مریم میں فرمایا گیا، بیست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، ہر قسم کی تکلیف اور اذیت دی، مذاق اڑائے، خاص طور پر غریبوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ہجرت کا حکم دیا کہ ملک حبشہ میں ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت نرم دل، عقل مند اور انصاف پسند ہے، وہ ضرور مسلمانوں کی دلداری کرے گا۔ چانچہ تھوڑے تھوڑے ہو کر تقریباً 70 کے قریب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بڑے اور پڑھے لکھے لوگوں کو اپنا سفیر بنا کر تحائف کے ساتھ شہنشاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور اسے کہا گیا کہ یہ لوگ مسلمان اپنے دین سے منحرف ہو کر گمراہ ہو گئے ہیں اور عجیب باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو واپس مکہ مکرمہ بھیجا جائے۔ اس پر شاہ حبشہ نجاشی نے مسلمانوں کو بھی اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا دین ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور فرمایا کہ ہم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی، ہم اپنے ہاتھوں سے پتھر، لوہے اور لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے ہمیں بچیوں پر رحم کی تعلیم دی ہے۔
اور بتایا کہ بچی قیامت کے دن دوزخ اور باپ کے درمیان ڈھال بنے گی۔ ہم اتنے گمراہ تھے کہ ستیلی ماں کو باپ کی جائیداد سمجھ کر اسے اپنی ملکیت میں لیتے تھے۔ ہمیں ستیلی ماں کو ماں سمجھایا گیا، ہمیں جو جوئے، قتل، شراب، چوری اور بے حیائی سے منع فرمایا گیا۔ اس پر کفار مکہ کے سفیر نے کہا، یہ مسلمان تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے مخلوق اور بندے سمجھتے ہیں۔ اس پر شاہ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ سب پر سناٹا چھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام اور حضرت جعفر کی پاک زبان سے تلاوت ہو۔ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب سورۃ مریم کی تلاوت حضرت جعفر نے مکمل کی تو بادشاہ نجاشی نے ہاتھ میں ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے اور جو کچھ حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا گیا ہے وہ اس تنکے کے برابر، نہ اس سے کم اور نہ زیادہ تھے۔ مشرکین مکہ کے بھیجے ہوئے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں کو کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے، جتنا عرصہ تمہاری مرضی ہے یہاں ٹھہرو، بالکل بے غم اور بے فکر ہو کر یہاں پر رہیں۔ اس صورت کو شروع حضرت زکریا کے ذکر سے کیا گیا، جو عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ انہیں کسی چیز کا غم نہ تھا، غم صرف یہ تھا کہ ان کا کوئی وارث نہیں جو اس دین کی میرے بعد خدمت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یعقوب کا وارث ہو سکے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دل سے فریاد کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں بھان بیوی سے بچے کا پیدا ہونا جو بظاہر ناممکن تھا وہ ممکن ہوا، اور ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کو بچپن سے ہی بزرگی عطا فرمائی گئی، جس کی ولادت کا دن بھی عزت والا اور وفات کا دن بھی عزت والا بنا دیا۔ یعنی ایسے لوگوں کی یادگار اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فعل ہے، جس طرح صحابہ کہف پر یادگار بنانا پسندیدہ فعل ہے۔ ہمارے لیے ہر واقعہ سے یہی بات نکلتی ہے، ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا فرمائی، جن کی یاد اور جن کی غلامی اور اطاعت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی نسبت سے ہی اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات حاصل ہو سکتے ہیں اور گمراہ کرنے والے شیطان سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس لیے اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہو کر یاد الہی سے اپنے سینے صاف کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔